السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ سعد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کی آیات نمبر 27 تا 39 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے۔ بے شک وہ بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے، اور وہی ہے کہ می اتارتا ہے ان کے نا امید ہونے پر اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا ہے سب خوبیوں سراہا۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں، وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر شاکر کو، یا انہیں تباہ کر دے لوگوں کے گناہوں کے سبب، اور بہت کچھ معاف فرما دے۔ اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں، تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے۔ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ان کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تکبر و غرور میں مبتلا ہو کر، جس کے لیے جتنا مقتضائے حکمت ہے اس کو اتنا عطا فرماتا ہے، اور می سے نفع دیتا ہے اور قحط کو دفع فرماتا ہے۔ حشر کے لیے یہ خطاب مومنین مکلفین سے ہے جن سے گناہ سرزادہ ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں وارد ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے پاک ہیں، اور چھوٹے بچے جو مکلف نہیں ہیں اس آیت کے مخاطب نہیں فائدہ۔ بعض گمراہ فرقے جو تناسخ کے قائل ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہو، اور ابھی تک ان سے کوئی گناہ ہوا نہیں تو لازم آیا کہ اس زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی ہو جس میں گناہ ہوئے ہوں۔ یہ بات باطل ہے، کیونکہ بچے اس کلام کے مخاطب ہی نہیں، جیسا کہ بالعموم تمام خطاب عاقلین بالغین کو ہوتے ہیں۔ تناسخ والوں کو استدلال باطل ہوا۔ جو مصیبتیں تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہیں ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے کہ اس کی مرضی کے خلاف تمہیں مصیبت و تکلیف سے بچا سکے۔ بڑی بڑی کشتیاں جو کشتیوں کو چلاتی ہیں، یعنی دریا کے اوپر چلتے نہ پائیں۔ صابر شاکر سے مومن مخلص مراد ہے جو سختی و تکلیف میں صبر کرتا ہے اور رہا تو عیش میں شکر، یعنی کشتیوں کو غرق کر دے
جو اس میں سوار ہیں، گناہوں میں سے کہ ان پر عذاب نہ کرے ہمارے عذاب سے۔ دنیاوی مال و اسباب صرف چند روز اس کی بقا نہیں، یعنی ثواب وہ جہان نزول۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا اور اس پر عرب کے لوگوں نے آپ کو ملامت کی۔ شان نزول: یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر کے ایمان و طاعت کو اختیار کیا، اس پر مداومت کی، وہ جلدی اور خود رائی نہیں کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے، یعنی جب ان پر کوئی ظلم کرے تو انصاف سے بدلہ لیتے ہیں اور بدلے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ ابن زید کا قول ہے کہ مومن دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو ظلم کو معاف کر دیتے ہیں، پہلی آیت میں ان کا ذکر فرمایا گیا، دوسرے وہ جو ظالم سے بدلہ لیتے ہیں، ان کا اس آیت میں ذکر ہے۔ عطا نے کہا کہ یہ وہ مومنین ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ سے نکالا اور ان پر ظلم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سرزمین میں تسلط دیا اور انہوں نے ظالموں سے بدلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ سزا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس یوٹیوب کے چینل کو ضرور خود بھی دیکھیں، اس پروگرام کو اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کی طرف دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے آپ کی زندگی میں ہر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کے اندر کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا انشاءاللہ تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے اور تھوڑی سی چند آیات ہی پڑھا کریں گے۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔